بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ تین کی پہلی آیت پر بات کریں گے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پہلے انجیر کی قسم کی اور پھر زیتون کی قسم کی۔ والتین والزیتون، انجیر کے بارے میں آپ اس کے مختلف فوائد اور منفعتیں ہماری گزشتہ ویڈیو میں سماعت کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے زیتون پر کہ زیتون کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ زیتون کے درخت کو شجرہ مبارکہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا درخت جو برکتوں والا ہے اور رحمتوں والا ہے۔ رازی نے تفسیر کبیر میں اور اسی حوالے سے تفسیر تبصرہ میں زیتون کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں، اور وہ 3 خوبیاں یہ ہیں کہ یہ بیک وقت ایک پھل بھی ہے اور ایک سالن بھی ہے، اور تیسری چیز یہ ایک دوائی بھی ہے، یہ ایک میڈیسن بھی ہے۔ تو گویا اس کے اندر بیک وقت 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں زیتون کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے اسی کی قسم کی، والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور قسم زیتون کی۔ تفسیر عزیزی نے یہ بات رقم کی کہ زیتون کے پھل کو سرکہ میں اچار بنا کے اگر استعمال کیا جائے تو اس سے معدہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، سٹرونگ ہوتا ہے، اور انسان کی قوت باہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے بھوک بھی لگتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ زیتون کی گٹھلی کا مغز چربی اور آٹے میں ملا کر کوڑی کے بدن پر ملیں تو مرض دور ہوتا ہے۔ زیتون کے آئل کو جس وقت چراغوں میں استعمال کیا جائے اور ان چراغوں کی جو روشنی ہے وہ انسان کی نظر میں تیزی پیدا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شجرہ مبارکہ قرار دیا، یعنی ایک برکتوں والا درخت۔ اب درخت تو بہت سے ہیں، آپ یہاں پہ بھی درخت دیکھ رہے ہیں، جرمنی کے شہر نیورنبرگ کے درخت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم نے زیتون کو شجرہ مبارکہ قرار دیا، اور 3 مختلف مقامات پر زیتون کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ زیتون کا تیل کھایا کرو اور روغن زیتون کو اپنے جسم پر بھی ملا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی مختلف قسم کی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، اگر زیتون کا آئل جسم پر ملا جائے تو اس سے دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح زیتون کے تیل میں مختلف وٹامن پائے جاتے ہیں، فاسفورس، سلفر، کیلشیم، فیرم، پوٹاشیم اور میگنیز پائے جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک خوبصورت قول یہ ہے کہ وہ گھر جس میں زیتون اور سرکہ موجود ہو، وہ گھر جس میں زیتون اور سرکہ موجود ہو، وہ گھر کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نبیوں کی غذا ہے۔ امام علی بن موسیٰ کا ایک قول ہے، روغن زیتون ایک اچھی غذا ہے، اس سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، بلغم دور ہوتا ہے، کے رنگ میں تازگی آتی ہے، اعصاب تقویت پکڑتے ہیں اور غصہ کی آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ ایک دلچسپ حدیث جس کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
زیتون میری اور مجھ سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی مسواک ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو زیتون کا درخت ہے اس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، بہت طویل ہوتی ہے۔ 1000 سال نہیں، 2000 سال نہیں، بلکہ 3000 سال تک زیتون کے درخت کی عمر ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس سے قدس اور شام کے پہاڑی سلسلے بھی مراد لیے ہیں۔ ممکن ہے اس سے بیت اللحم اور قدس مراد ہوں۔ تاریخی اعتبار سے قابل غور بات یہ ہے کہ سورہ 3 کے اندر 4 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ان سب کا تعلق 4 بڑے مذاہب سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور قسم زیتون کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیتون اور انجیر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔